اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. یہاں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یہ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اس میں بیان تھا ان قوموں کا جن کے پاس انبیاء رسولوں کو بھیجا گیا، انہوں نے تکذیب کی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو قوموں کے ہلاک کرنے کا ذکر آیا ہے، تو اب ایک بیان کیا گیا ہے کہ ہلاک شدہ قوموں میں سے وہ بھی ہیں جن کے پاس یہ شام کے سفر میں جاتے ہیں، گزرتے ہیں، لیکن عبرت نہیں حاصل کرتے. اس کو فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور بے شک یہ آ چکے ہیں اس بستی پر جس کے اوپر بری بارش برسائی گئی. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، تو کیا اس کو دیکھتے نہیں تھے؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، بلکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتی. تو اب یہ لقد آتوں میں ضمیر کس کے لیے؟ مراد اہل مکہ، اور بستی سے مراد سدوم، اور یہ قوم لوط کی سب سے بڑی بستی تھی. اور کل یہ 5 بستیاں تھیں جن میں سے اللہ نے 4 کو بسنے والوں کے ساتھ ہلاک کر دیا، زمین الٹ دی گئی، تو سب کے سب باشندے ہلاک ہو گئے. اور ایک یہ سدوم نامی بستی یہ باقی رہی لوگوں کی عبرت کے لیے. اس کے اوپر بری بارش کی گئی، وہ کیا؟ امطر اللہ علیہ الحجارہ، اللہ نے اس کے اوپر پتھر برسائے اور پتھروں سے یہ ہلاک ہوئے. تو اب وہ ہلاکت کے آثار اب بھی موجود ہیں، اور یہ اس کو دیکھتے اس کے پاس سے گزرتے. یعنی قریش بارہا گزرے اپنی تجارت شام کی جانب تجارتوں میں اس بستی کی طرف جس کو کہ آسمان سے پتھروں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، اور پھر بھی اس سے عبرت نہیں حاصل کی کہ تکذیب کا انجام یہ ہوا. اب یہاں پر امطرت مطر السوء ہے، تو مطر السوء یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو یہ بتایا کہ یہ مفعول ثانی ہے، اور اصل ہے امطرت القریۃ مطرا، بستی کے اوپر برسائی گئی بارش. تو یہ مطرا جو ہے یہ مفعول ثانی ہوا، اور امطرت کا نائب فاعل قریہ ہوا. یا یہ ہے کہ مصدر محذوف ہے، محذوف الزوائد، یعنی امطار السوء ہوگا تب مفعول مطلق بنے گا. یا مصدر ہے تو امطرا کا مصدر تو امطار آئے گا، تو زوائد کو حذف کر دیا گا، مطر باقی رہا. یا مصدر ہے جس میں زوائد کو حذف کر دیا گیا، یعنی امطار السوء، بری بارش برسائی گئی. افلم یکونوا یرونہا، یعنی کیا اس کا اپنی آنکھوں سے شام کے سفر کے وقت مشاہدہ نہیں کیا کہ یہ فکر کرتے پھر ایمان لاتے. بل کانوا لا یرجون نشورا، تو رجا جو ہے ایک تو امید کے معنی میں ہوتا ہے، دوسرے خوف کے معنی میں ہے. تو دونوں کے لحاظ سے تفسیر کی ہے کہ بلکہ یہ کفر کرنے والے لوگ تھے، بعض کا انکار کرنے والے لوگ تھے، اور بعض سے ڈرتے نہیں تھے کہ ایمان لائیں. یا لا یعملون نشورا، کہ بعض کی امید نہیں رکھتے تھے جیسے کہ مومنین امید رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کے ثواب تک پہنچنے کی تما رکھتے ہیں. اب آگے ان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری باتوں کو سننے اور ایمان لانے کے بجائے یہ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب تمہیں دیکھیں، ان نافیہ ہے تو مذاق ہی بنائیں. تو حضوا تو اصل مذاق کرنا ہے، مذاق کرنا بنائے تو بات بنے گی نہیں. تو یہاں مذاق مقدر ہوگا موضع حزء، مذاق کی جگہ بنائیں. یا مصدر معنی اس مفعول کے ہو، یعنی محذوبا بہ. تو اتخذہ حضوا استہزاء بہ کے معنی میں ہے، اور اصل ہے اتخذہ موضع حزء، مذاق کی جگہ بنایا. یا اتخذہ محذوءا بہ، مذاق کیا جانے والا بنایا. اب مذاق کیا کرتے تھے اس کا یہ حکایت ہے. احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، تو الذی اس میں موصول ہے، بعث اللہ رسولہ جملہ صلہ میں عائد چاہیے، واحد محذوف ہے، بعثہ اللہ. اور یہاں قول مقدر ہوگا کہ مذاق بنائے تو کیسے؟ قائلین احاذ الذی، یہ کہتے ہوئے کہ کیا یہی وہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اور یہ حاضہ جو ہے استصغار ہے، حقیر سمجھنا اور مذاق کرنا.
اے قائلین، یہ کہتے ہوئے کہ کیا یہی وہ ہیں جن کو کہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اور جو محذوف ہے وہ حال ہوگا، یعنی قائلین یہ حال بنے گا. اور الذی کی طرف جو عائد ہے وہ محذوف یعنی بعثہ. وہ کیا کہتے، ان کاد لیغلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. تو یہ لیغلنا لام خبر میں آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کاد میں جو ان ہے یہ مثقلہ سے مخففہ ہے. بے شک قریب تھا کہ وہ ہم کو ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتے اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے. تو اب گمراہ کرنے کی نسبت رسول کی طرف کی، اس کا مطلب کہ وہ خود گمراہ ہم کو گمراہ کرتے. تو اس کے رد میں فرمایا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. اور کچھ زمانہ بعد جان لیں گے جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے کہ کون گمراہ ہے. یہ ان قادہ میں ان مخففہ ہے ثقیلہ سے، اور لیضلنا میں جو لام ہے یہی فرق کرنے والا ہے. تو اب یہ کہتے تھے کہ قریب تھا کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے چھڑا دیتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کوشش کی ان کو سمجھانے کی اور راہ راست پر لانے کی، اور یہ بھی اپنے خیال میں یہ سمجھے کہ ہم تو قبول ہی کر لیتے، اسلام میں آ ہی جاتے. تبھی انہوں نے کہا ان کا عدل غلنا. تو یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت دینے میں اور ان کے اوپر معجزات پیش کرنے میں انتہائی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ اپنے خیال میں اس بات کے قریب ہو گئے کہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے دین اسلام کی طرف آ جائیں. لولا فرط لجاجہم، اگر ان کا بہت زیادہ اڑے رہنا اور اپنے معبودوں کی پرستش پر چمٹے رہنا، استمساک وہی مضبوطی سے تھامنا پکڑنا، معبودوں کی پرستش کو تھامے رہنا نہ ہوتا. وسوف یعلمون، یہ وعید ہے اور اس بات پہ دلالت ہے کہ وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتے، اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتے اگرچہ مہلت کی مدت دراز ہو جائے، لیکن ہمیشہ اس کی گرفت میں ہے، وہ جب چاہے ان پر عذاب بھیجے. من اضل سبیلا، گویا کہ یہ جواب ہے ان کے اس قول کا ان قادل غلنا کا، اس لیے کہ ان قادل غلنا رسول کی نسبت لأنہ، اس لیے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضلال کی طرف نسبت ہے، اس لیے کہ دوسرے کو گمراہ نہیں کرے گا وہ مگر وہی جو خود گمراہ ہو. اب آگے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس کو جس نے اپنا الہ اپنی خواہش کو بنا لیا ہے. تو اس میں ہواہ مفعول اول ہے، الہہ یہ مفعول ثانی ہے، یعنی خواہش ہی کو معبود بنا رکھا ہے. آپ خواہش جیسا کہتی ہے ویسا وہ کرتا ہے. یعنی من اطاع ہواہ، جس نے اپنی خواہش کی اطاعت کی، اس میں جو کرتا ہے وہ چھوڑتا ہے تو وہ اپنی خواہش ہی کا پرستار ہے. بجائلہ الہہ، اور اسی کو اپنا معبود بنانے والا ہے. تو الہ یہاں مصنف نے مفعول ثانی رکھ کر کے دکھایا. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ یہ جو معبود نہیں سمجھتا مگر یہ اپنی خواہشی کو، تو کیسے تم کیف تستطیع ان تدعوہ الی الہدی، تو کیسے تم کو ہدایت کی دعوت دے سکتے ہو. مروی یہ ہے کہ اہل جاہلیت میں سے کوئی شخص ایک پتھر کی پوجا کرتا تھا، جب اس سے بہتر پتھر کے پاس سے گزرتا تو پہلے وہ چھوڑ دیتا اور دوسرے کو پوجنے لگتا. حضرت حسن بصری سے روایت یہ ہے کہ یہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والا ہو. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم اس پر ذمہ دار بنو گے، یعنی حفیظ نگہبان، کہ اس کو اس کی خواہش کی پیروی کرنے سے اور اس کی پرستش کرنے سے جس کی وہ خواہش کرتا ہے اس سے حفاظت کرو، بچاؤ. افانت تکون علیہ موکلا، کیا تم اس کے اوپر نگہبان بنو گے کہ اس کو ہوا سے ہدا کی طرف، خواہش سے ہدایت کی طرف پھیرو. تو اس میں کیا بتایا کہ تم اس کے نگہبان اور ذمہ دار نہیں ہو کہ اس کو حق پر راہی دو. تو عرفہ ان الیہ التبلیغ فقط، حضور کو یہ بتایا کہ ان کے ذمہ صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے.
ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، وہ تو نہیں مگر چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے۔ تو اب یہ استفہام ہے برائے انکار، کیا سمجھتے ہو کہ وہ جانتے سنتے سمجھتے ہیں، یعنی سماج سے، فکر سے، عقل سے آ رہی ہیں، انہیں سننے سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ سننے کا مطلب حق کو ماننا۔ انہم کالانعام یعنی چوپایوں کی طرح ہیں، جیسے کہ وہ سمجھ سے، عقل سے آ رہی ہیں ویسے یہ بھی ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، کہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے، کہ چوپایوں تو بہت سی چیزوں کو جانتے سمجھتے ہیں اور یہ اس کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو ام تحسبوا میں ام منقطعہ ہے، جو بل اور حمزہ کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی بل اتحسبوا، بلکہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سننے اور سمجھنے والے ہیں؟ تو کیا پہلے جو مذمت کی گئی کہ عذاب کا سامنا کریں گے تب ان کو سمجھ میں آ جائے گا، اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ سننے سمجھنے ہی سے آ رہی ہیں۔ تو گویا کہ یہ مذمت اس سے زیادہ سخت ہے جو پہلے گزری، یہاں تک کہ وہ اس سے اس کی جانب اضراب کے لائق ہوئی۔ وہ مذمت دوسری کیا ہے؟ کونہم مسلوب الاسماع والعقول، سنتے سمجھتے ہیں استفہام کے ساتھ، یعنی سنتے سمجھتے نہیں ہیں، تو سماعت اور عقول کے سلب کیے ہوئے ہونا۔ اس لیے یہ کیوں فرمایا گیا کہ سننے سمجھنے سے آ رہی ہے؟ سنتے تو خوب تھے، لأنہم لا یلقون الاستماع الحق وزنا ولا الی تدبرہ عقلا، اس لیے کہ وہ حق کے سننے کی طرف کان نہیں لگاتے اور نہ اس کے سمجھنے کی طرف دماغ لگاتے۔ ومشبہین بالانعام، انہم الا کالانعام جو فرمایا اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ مشابہ ہے ان چوپایوں کے جو غفلت اور ضلالت میں مثل ہیں۔ فقد رکبہم الشیطان بالاستدلال، تو ان کے اوپر ذلیل کر کے شیطان سوار ہے، لترکہم الاستدلال، اس وجہ سے کہ انہوں نے استدلال چھوڑ دیا۔ ثم ہم ارجحوا ضلالۃ منہا، اور چوپایوں کے سے بھی بڑھے ہوئے ہیں، پھر یہ گمراہی میں ان سے بھی راجے ہیں، اس لیے کہ چوپائے تو اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اس کا سجدہ کرتے ہیں، اور جو ان کو چارہ دیتا ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَتَعْرِفُ مَن يُحْسِنُ إِلَيْهَا مِمَّن يُسِيءُ إِلَيْهَا، اور جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے، اس میں فرق کرتے ہیں۔ وَتَطْلُبُ مَا يَنْفَعُهَا، اور اس کی طلب کرتے ہیں جو ان کے لیے نفع بخش ہے، اور اس سے بچتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہے۔ اور مرعا کی جو مراعی، اور اپنی چارہ گاہوں اور پنگھٹوں، پانی پینے کی جگہوں کی راہ پاتے ہیں، اور یہ ان سے گئے گزرے کیسے کہ یہ اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتے اور پہچانتے نہیں ہیں رب کا احسان شیطان کی برائی سے جو ان کا دشمن ہے، اور طلبگار نہیں اس ثواب کو جو سب سے عظیم نفع ہے، اور بچتے نہیں اس عقاب سے جو سب سے زیادہ مضرت و لاقت والا ہے، اور راہ نہیں لیتے اس حق کی الذی هو المشرع الحنی والعذب الربی، مشرع کہتے ہیں پن گھٹ کو، ہنے سے ہنی ہوئے خوشگوار، عذب کو شیریں، روی روا سے روی ہے سیراب، اس راہ نہیں لیتے اس حق کی جو خوشگوار، شیریں، سیراب کن پن گھٹ ہے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ ملائکہ کے پاس روح اور عقل ہے، اور بہائم کے پاس نفس اور خواہش ہے، اور آدمی سب کا مجموعہ ہے آزمائش کے لیے۔ اگر اس کے اوپر نفس اور ہوا غالب ہو تو انعام اس پر فضیلت رکھتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر روح اور عقل غالب ہو تو یہ ملائکہ کرام پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ انا اکثر ہوں، یعنی اکثر ایسے ہیں جو سنتے سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل ہے جو سنتے سمجھتے ہیں۔ تو اکثر کا ذکر کیا اس لیے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جن کو اسلام سے باز نہ رکھا مگر ریاست سرداری کی محبت نے، جیسے کہ احبار یہود اور قریش میں بھی، وکفا بھی داءً غزالا، اور لا علاج بیماری یہ کافی ہے، اور اس لیے بھی کہ ان میں وہ بھی ہیں جو بعد میں ایمان لائے۔ اب یہاں سے کچھ نعمتوں اور کا ذکر ہے جن سے کہ سانے کی معرفت ہو کہ کائنات کو چلانے والا اور ان میں تصرف کرنے والا ایک ہے۔ تو اس میں ایک تو سائے کے حال کو ذکر کیا گیا ہے، یہ سایہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو یہ ضرور
کسی تصرف کرنے والے کی تدبیر ہی سے یہ ہوتا ہے. دوسرے رات دن میں تبدیلی ہوتی ہے، نیند بیداری کا حال ہوتا ہے. تیسرے یہ ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، بارش آتی ہیں اور شہروں انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے. چوتھے سمندروں کے پانی کا حال، کوئی شیریں ہے کوئی شور ہے. اور پانچواں کہ انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی مگر پھر اس میں قسمیں بنائی گئیں، کوئی مرد کوئی عورت. تو اب پہلے سائے کا ذکر ہے، الم تری الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، یعنی رب کی کارسازی اور اس قدرت کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا. پھیلانے کا مطلب عام کر دیا، زمین پھیلایا کہ زمین کو عام ہو گیا کہ پوری زمین پر سایہ ہوتا ہے. اور یہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے وقت ہوتا ہے جمہور کے قول پر، اس لیے کہ یہ ظل ممدود پھیلایا ہوا سایہ ہے جس کے ساتھ نہ دھوپ ہے نہ تاریکی ہے. اور یہ جیسے کہ جنت کے سایہ کے بارے میں فرمایا وہ ظل ممدود پھیلایا ہوا سایہ، اس لیے کہ اس کے ساتھ نہ دھوپ ہے نہ تاریکی ہے. اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا ہوا کر دیتا، یعنی ہمیشہ سایہ ہی رہتا اور ختم نہ ہوتا، یعنی دائمی ہوتا زائل نہ ہوتا اور دھوپ اس کو ختم نہیں کرتی. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے دھوپ کو اس کے اوپر دلیل ٹھہرایا، کیونکہ اگر دھوپ نہیں آتی تو معلوم ہوتا کہ ہمیشہ یہ ایسے ہی رہتا ہے. کیونکہ دھوپ کے آنے سے پہلے مثلا پھول کوئی درخت ہے تو درخت کی ہری ہری پتیاں ہوتی ہیں، گلاب ہے تو اس کی پتیاں ہوتی ہیں، پھول ہوتا ہے. دھوپ آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سایہ تھا اب زائل ہو گیا، اب اس کے بدلے میں دھوپ آ گئی. تو اگر دھوپ نہ نکلتی تو سائے کی معرفت بھی نہیں ہوتی. تو سائے کی معرفت کرانا یہ بھی اللہ کا فضل و احسان ہے، اس لیے کہ دھوپ سے سائے کی معرفت ہوتی ہے، اور اگر دھوپ نہ ہوتی تو سائے کی پہچان ہی نہیں ہوتی کہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا، یعنی سایہ ایک بارگی زائل نہیں ہوتا ہے، دھوپ بڑھتی رہتی ہے سایہ گھٹتا رہتا ہے. تو یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو جیسے ایسے آتی ہے ویسے سمٹتا جاتا ہے. قبضناہ یعنی اخذنا ذلک الظل الممدود، ہم نے اس پہلے ہوئے سایہ کو پکڑا. الینا اپنی طرف، تو اللہ کے لیے تو کوئی مکان جگہ ہے نہیں، یعنی الہ حیث ردنا، جہاں ہم نے چاہا. قبضا یسیرا آہستہ سمیٹنا، یعنی سہلن غیر عسیر، جو آسان ہے دشوار نہیں. یا قلیلاً قلیلا، تھوڑا تھوڑا، جزن فجزن، بالشمس التی، اس دھوپ سے جو اس کے اوپر آتی ہے، یہاں تک ہو گیا. اب یہ ثم جو ہے تراخی زمان کے لیے مان سکتے ہیں کہ پہلے سایہ ہوتا ہے اس کے بعد دھوپ آتی ہے، دھوپ کے بعد پھر سمیٹنا ہوتا ہے. لیکن یہاں نعمتوں کا بیان ہے، اور نعمتوں میں ایک سے دوسری نعمت کی طرف ترقی ہو رہی ہے، تو یہ ثم تفاضل بیان کے لیے ہے. یعنی یہ نعمت ایک ہوئی سایہ، اس سے بڑی نعمت اس کی پہچان، اس سے بڑی نعمت اس کا سمیٹنا. تو ثم کو ذکر کیا لتفاضل ما بین الامور، ان امور کے درمیان فضیلت اور فرق کو ظاہر کرنے کے لیے. تو گویا کہ ثانی یعنی دوسری نعمت یہ پہلے سے عظیم تر ہے، اور تیسری دوسری سے عظیم تر ہے. تو جو ان کے درمیان فضیلت میں تباعد ہے، دوری ہے، اس کو تشبیہ دی. اس سے جو حوادث میں وقت کی دوری ہوتی ہے، تو وقت میں دوری بتانے کے لیے ثم آتا ہے. اب یہاں پر ایک نعمت اور دوسری نعمت کے بیچ میں ثم آیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس ایک نعمت اور دوسری نعمت میں دوری اور فرق ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اب یہ دوسری نعمت کا بیان ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، یعنی چھپا لینے والی تاریکی کو لباس کی طرح بنا دیا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو راحت بنایا، یعنی تمہارے بدنوں کے لیے راحت اور تمہارے عملوں کے لیے انقطاع. اور سبت کا اصلی معنی ہوتا ہے قطع، اور نائم کو مثبوت کہا جاتا ہے لأنہ انقطع، اس لیے کہ اس کا عمل اور اس کی حرکت منقطع ہو گئی. اور کہا گیا کہ سبات کے معنی موت ہے، نیند کو موت بنایا، اور مثبوت میت ہوتا ہے،
اس لیے کہ وہ اس وقت مقتول حیات ہوتا ہے. جیسے کہ ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تم کو رات میں وفات دیتا ہے. اس کی تائید کی ثبات معنی موت ہے، اس کے مقابلے میں نشور کا ذکر کر رہا ہے کہ دن کو مرنے کے بعد اٹھنا بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جب تک سوئے تھے تو مردہ تھے، اب اس کے بعد حیات آئی. اذ النشور انبعاث من النوم، اس لیے کہ نشور نیند سے اٹھنا ہے جیسے کہ میت کا موت سے اٹھنا ہوتا ہے. ینشر فیہ الخلق للمعاش، یعنی اس میں مخلوق معاش کے لیے پھیلا دی جاتی ہے. اور یہ آیت خالق کی قدرت پر دلالت کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی مخلوق کے اوپر نعمت کا بھی اظہار ہے. نعمت کیسے کہ رات کے پردے سے پردہ پوشی میں بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، اور نیند اور بیداری جو موت اور حیات کے مشابہ ہیں، ان میں عبرت ہے اس کے لیے جو عبرت حاصل کرے کہ روزانہ جیسے سوتے جاگتے ہیں ویسے ایک وقت آئے گا کہ مردہ ہو جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ زندہ ہوں گے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کما تنامو فتو خزو، جیسے تم سوتے ہو پھر اٹھائے جاتے ہو، اسی طریقے سے مر جاؤ گے پھر زندہ کیے جاؤ گے.